سورہ صافات آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے گناہ گاروں کے بارے میں پڑھا اور گناہ گاروں کو جو قیامت کے دن جہنم میں شجر زقوم کھلایا جائے گا، زقوم کے درخت سے جو کھلایا جائے گا، اس کا تعارف ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے جو پھل ہوں گے وہ شیطان کے سروں کی طرح ہوں گے اور اس کو گناہ گار کھائیں گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ اور یہ سب کیوں ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جس کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خود تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ کی کتاب کا علم حاصل نہیں کیا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے بڑوں، اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ ان کے قدموں کے پیچھے، ان کے نقش قدم پر، یہرعون، وہ اسی ڈگر پر پیچھے چلتے رہتے تھے اندھے بہروں کی طرح۔ اس سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے یا کسی بزرگ کا احترام کرتے ہوئے ہم اس کو اپنی جگہ دے سکتے ہیں، اپنے کھانے میں شیئرنگ کر سکتے ہیں، اس کی چوائس دنیاوی معاملات میں اس کو پرائرٹی دے سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں اور جب تک کوئی دلیل کے ساتھ بات نہ بتائے ہمیں بالکل اس کا کہنا نہیں ماننا دین کے معاملے میں، کیونکہ ہم اپنے رب سے تعلقات کو بالکل بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے ملاقات کے دن، اس دن کے بارے میں ہم کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اللہ ہمیں چمکتے چہروں سے اللہ کی ملاقات نصیب کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورہ صافات کا باقاعدہ سینٹرل آئیڈیا بول لیں، تھیم بول لیں، کہ یہ باقاعدہ آپ کو بار بار اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ دیکھو اندھوں کی طرح اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے علماؤں کی تقلید نہ کیا کرو، خود پڑھو اور پھر دیکھو کہ ان کی بات کس حد تک صحیح ہے اور دوسروں کی بات، اور خاص کر کے تھوڑے بہادر بنو، تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کرو کہ جو ان سے ہٹ کر بات کرتا ہے، آپ جن کو پسند کرتے ہیں ان سے ہٹ کر بات کرتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہمت کر سن لیا کرو۔ کوئی آپ پر جادو نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا برین واش نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتا۔ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو مت ڈرا کرو۔ کوئی جو ڈیفرنٹ تھاٹس رکھتا ہو، جس کے پاس ڈیفرنٹ سوچ ہو، اس کی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس سے آپ کو ایک راستہ ملے گا کہ کون اللہ کی کتاب سے قریب ترین بات کر رہا ہے اور کون ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جہنم میں جو اتنی تکلیف اٹھانے والا، اس کا آپ کو ریزن بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا، پھر وہ بھی اسی ڈگر پر، ان کے نقش قدم پر وہ اس کے پیچھے ہی چلتے رہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ یقیناً ان باپ داداؤں نے گمراہ کیا ان سے قبل کثرت سے پہلوں کو، یعنی ایک چین کے ساتھ وہ خود گمراہ تھے، انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، دوسرے بھی گمراہ ہوتے رہے۔ کیونکہ آج ہم نے ایک کرائیٹیریا بنا لیا ہے، مسلمانوں نے، اسپیشلی مسلمانوں نے ایک کرائیٹیریا بنا لیا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا چہرے پہ بڑا نور ہے، ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے مدرسے ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، ہم امپریس ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی تو ایک لیکچر میں کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم امپریس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کرائیٹیریا کچھ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کا مجمع زیادہ ہے،
ہم اس کو اس مجمع کی وجہ سے سچ ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ تمام مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے آگے رکھ دیا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق چلتا ہوں اور مجھے اس کتاب کے مطابق چلنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تم میرا ساتھ نہ بھی دو تو میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرا لیے۔ اور انہوں نے کہا میں پہل کرتا ہوں جھکنے والوں میں سے۔ یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون، ان کی سنت، ان کا طریقہ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما۔ اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں بندہ گمراہ ہو جاتا ہے جبکہ ان میں ڈرانے والے آ چکے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا آپ کا ایک ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہمارے زمانے میں نہیں ہے، لیکن اختتام ہوا نبیوں کا سلسلہ، جو نبوت کا، رسالت کا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہوا۔ وہ اپنا ٹائم پورا کر کر چلے گئے، لیکن انہیں جس وجہ سے بھیجا گیا تھا وہ کتاب آپ کے لیے اور میرے لیے محفوظ رہ گئی کہ اب آج ہم اللہ کو کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ڈرانے والے بھی بھیجے گئے ہیں، اور ڈرانے والوں کے ساتھ وہی کو کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ تو تم دیکھ لو، فانظر، تم نظر ڈال لو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسے ہوتا ہے انجام ہر اس شخص کا کہ جسے ڈرایا جائے الہامی کتاب سے اور وہ اگنور کرتا ہوا چل جائے۔ الا عباد اللہ المخلصین، دوبارہ وہی ٹرمنالوجی یوز ہوئی، سوائے اللہ کے وہ پیور بندے۔ اللہ نے عباد المخلصین کس کو کہا؟ جو اللہ کی کتاب کو خود غور سے سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سوائے وہ میرے بندے جو پیورٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، وہ برے انجام سے بچ جائیں گے۔ اب آگے جناب جب ہم چلتے ہیں تو آیت نمبر 75 سے سورہ نوح کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور ہم قرآن کے اس فارمیٹ کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہر آیت پچھلی آیت کو کہیں نہ کہیں سے انٹرلنک ضرور کرتی ہے۔ تو آپ نے سورہ صافات کا ایک ٹاپک دیکھ لیا کہ وہ کس بات کے پیچھے سورہ صافات آپ کو ڈسکس کر رہا ہے، تو یقیناً نوح علیہ السلام کا قصہ جو ابھی آگے آ رہا ہے وہ ریلیونٹ ہوگا بالکل پچھلی آیتوں سے۔ تو ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ نَادَانَا، اور البتہ یقیناً پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے۔ دیکھا آپ نے اس میں پیورٹی کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو واسطے وسیلے سے نہیں پکارا، انہوں نے اللہ کو پیورٹی سے پکارا اور مدد مانگی، رہنمائی مانگی، اور اللہ فرماتے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہت ہی اچھے جواب دینے والے ہیں۔ اے انسان، جب تم مجھے پکارتے ہو، اللہ کا فرمان ادھر آ رہا ہے کہ اے انسان جب تو اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بہترین جواب دینے والے ہیں۔ کوئی قبر والا، کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتا، اللہ ہی کی ذات ہے جو آپ کو جواب دیتی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کی فیملی کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم، وہ بہت ہی کرب تکلیف سے جو گزر رہے تھے، اس بڑی تکلیف سے رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجات دے دی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ صافات میں نوح علیہ السلام کا ذکر شارٹ کٹ میں لکھا ہے، اور آپ کو اس کی ڈیٹیل قرآن ہی دے گا، ہمیں کسی روایت اور کسی مین میڈ کتاب کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔
نوح علیہ السلام کا اللہ نے تعارف بتایا کہ اللہ نے انہیں تقریباً 900 سال کا عرصہ دیا، جس میں بہت کم لوگوں نے ان کا کہنا مانا، لیکن انہوں نے شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور ایون اس آیت میں تو ان آپ کو کلیئر نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا کہنا ان کی بیوی نے بھی نہیں مانا اور بیٹے نے بھی نہیں مانا، اور وہ دونوں بھی عذاب میں آ گئے. جس سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پھر سپریم اتھارٹی بتاتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ تکبر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی بچا لیں گے. نبی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں اگر وہ بھی عمل والے نہ ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی اور کتاب کے سہارا نہیں لے رہی ہوں، میں آپ کو قرآن سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو قرآن بتائے گا کہ ان کا بیٹا بھی اسی موجوں میں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو عذاب آیا نہ ماننے والوں کے لیے وہ پانی کا عذاب تھا، تہس نہس کر دیا اس پانی نے، اوپر سے بھی برسا نیچے سے بھی برسا. لیکن ایک مین میڈ کشتی جو کہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا ہاتھ سے بنانے کا، تختوں والی تھی اور کیلوں والی تھی. سوچیں ہماری آج کی شپس کی طرح کوئی کمپنی میں کوئی سٹیل ورک میں نہیں بنی ہوئی تھی، تختوں والی اور کیلوں والی تھی. لیکن یہ جسٹ ایک اللہ کا طریقہ ہے کہ اتنا پانی آیا کہ پانی مل گیا اوپر سے اور نیچے سے. لیکن اللہ تعالی مخلص بندوں کو، پیور بندوں کو بچائیں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے جو میں اور آپ ذمہ داری اللہ کی کتاب سے ہمیں جو اپنی ذمہ داری دکھتی ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں. اللہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو اور مجھ کو بچا لیں گے اگر میرا اور آپ کا ایمان کرپٹ نہیں ہوگا تب. تو یہ قصے میں نوح علیہ السلام کے بہت آپ کو لیسنز ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب گڑ گڑایا اللہ سے مدد مانگی، یعنی نبی بھی اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، نبی بھی بغیر واسطے وسیلوں کے اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ بھی نیک لوگوں کو رسپونڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. جبکہ آپ نے دیکھا کئی سال بھی انہوں نے جد و جہد کی لیکن لوگوں نے نہیں مانا اللہ کو. تو ایٹ لاسٹ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے کتنوں کو مسلمان کیا، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے وقت کتنا لگایا اور تم نے یہ پیغام لوگوں تک کتنا پہنچایا. بخدا مجھے قرآن سے نظر آتا ہے کہ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کتنوں کو مسلمان کیا، کتنوں کے دلوں میں تمہاری بات اتری. ہاں یہ سوال ضرور ہوگا کہ اپنے وقت میں سے کتنا وقت لگایا وتواصوا بالحق کے لیے اور وتواصوا بالصبر کے لیے، اور ایمان کتنا پیور تھا اور عمل کتنے اس ایمان کے مطابق تھے. تو جناب نوح علیہ السلام نے پکارا، اللہ نے ان کو جواب دیا، اللہ نے ان کو نجات دی، اس کے اہل کو نجات دی کرب عظیم سے. اہل میں بیوی بھی آتی ہے، بیٹا بھی آتا ہے، اور پھر ہمیں قرآن سے ملتا ہے ماننے والوں کو بھی اہل کہا جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ. یقیناً آپ بھی یہ دعا کرتے ہوں گے جس کو لوگ درود کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ سلامتی عطا فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ماننے والوں کو. جسٹ ان کی فیملی کو ہم صرف سید لوگوں کے لیے، صرف ان کے خونی رشتوں کے لیے، صرف خلفائے راشدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں. ہم ان کی جو بھی قرآن کے مطابق اطاعت کرتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول فقط قرآن ہوتا ہے. تو جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے یعنی قرآن کے مطابق چلتا ہے، ان کو نبی کا اہل کہا جاتا ہے. تو دیکھیں آپ نے کہ یہاں بھی آپ کو یہی بات کلیئر کر دی گئی کہ نوح علیہ السلام کو اور ان کی اہل کو بچا لیا گیا.
جبکہ بیوی اور بیٹے کو نہیں بچایا گیا. تو اہل کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی اتباع کرتا ہے، وحی کی اتباع کرتا ہے. اور ادھر بتایا یہ جا رہا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. دیکھیں ذریت کا ذکر آ گیا، اور کر دیا ہم نے اس کی نسلوں کو باقی رہنے والی، یعنی ادھر سے پھر ان کی نسلوں کی شروعات ہوئی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا قصے کو ہم نے چھوڑا بعد والوں میں، یعنی ہر دور میں الہامی کتاب میں ان کا ذکر آیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہان میں سے. تو اگر میں اور آپ بھی اس پیور دین کی اتباع کریں گے تو کیا اللہ ہمیں نوح علیہ السلام اور ان کی جو ذریت کو انہوں نے بچایا، کیا اللہ ہمیں نہیں بچائیں گے؟ کیا اللہ ہمارا ذکر خیر اس زمین پر باقی نہیں رکھیں گے؟ کیا اللہ تعالی ہم پر بھی اپنی سلامتی نہیں نازل کریں گے؟ تو جناب اللہ تعالی ہمارے لیے اتنا کلیئر آپشن ہے سلامتی کا، اللہ ہمیں حاصل کرنے والا بنائے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بالکل اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں تمام محسنین کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور خاص انہو میں نوح علیہ السلام جا رہے ہیں کہ بے شک وہ نوح علیہ السلام وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، لیکن اس مومن بندے کی بات لوگوں نے نہیں سنی. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی جس کے پاس بہت زیادہ مجمع ہو وہ بہت نیک ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کے پاس تو مجمع جمع نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں جو نیک ہوتا ہے اس کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں. نوح علیہ السلام کی باتیں تو دل میں نہیں اتری لوگوں کی، میجورٹی ماری گئی، میجورٹی عذاب میں دفن ہو گئی. تو نوح علیہ السلام کی تعریف تو اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں دکھ رہی ہے. تو اس سے پتہ چلا یہ ہماری دنیاوی سٹیٹمنٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اپنی اچھائی کرو، آپ مجمع کی تلاش میں مت کمپرومائز کرو کسی گناہ کو. ہاں ہم چاہتے ضرور ہیں کہ اللہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچے، لیکن آپ کو اپنی حفاظت کی باقاعدہ تلقین کی گئی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ابراہیم، اور اب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر یہی انٹرلنک کرے گا آپ کی سورہ صافات کے ٹاپک سے اور اس کے چیپٹر سے. یہ باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ہم کتنا میچ کر سکیں گے، انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے.